اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, brothers and sisters, and welcome back to the program The Divine Miracle. ہمارا سیشن چل رہا تھا سورۃ الملک کے اوپر، اور ہم نے لاسٹ آیت جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے اجر کے بارے میں بات کی اور بیان کیا کہ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو لوگ بن دیکھے ڈرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں، اور ان کے دل میں خشیت طاری ہوتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، اور وہ ان عمل سے بچاتے ہیں اپنے آپ کو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کو ناراض کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی میں ان کو لے کے آتے ہیں، لہم مغفرۃ واجر کبیر، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت مغفرت رکھی ہے. ہم نے مغفرت کے معنی کو سمجھا تھا کہ مغفرت جو لفظ سے نکلا ہے غفر سے، اس کا مطلب ایک ہیلمٹ ہوتا ہے، کسی کو کور کر لینا، کسی کو چھپا دینا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے تمام گناہوں کو چھپا دے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے تمام گناہوں کو بھلا دے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو مٹا دے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا. وہ اجر کبیر، اور ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. ہم نے اس سے پہلے سمجھا تھا کہ انہوں نے جب کفار نے ان نیک لوگوں کو تانا دیا کہ تم لوگ بہت ضلال کبیر، بہت بڑی گمراہی میں ہو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں بھی یہ بات بتائی کہ ہم نے ان کے لیے اجر کبیر رکھا ہے. وہ ان کو بڑی گمراہ کی تانے دیتے تھے، اللہ تعالیٰ یہاں پہ بولتا ہے کہ ان کے لیے ہم نے اجر کبیر رکھا ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہ معاف کرے. گناہ ہر انسان سے سرزد ہو جاتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا چاہیے، ان کو نہ دہرانے کی غلطی نہ کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے بار بار مغفرت کی دعا طلب کرنی چاہیے. چاہے انسان کے جتنے گناہ ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توبہ کرے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں سے کہیں زیادہ بڑا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتاتا ہے کہ تم زمین اور آسمان کو اگر گناہوں سے بھر دو گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف اگر تم سنسیئر ہو کے اخلاص کے ساتھ لوٹ کر آؤ گے، اللہ تعالیٰ سے بولو گے توحید کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ تمہارے زمین اور آسمان کے بھرے ہوئے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے اور میرے گناہوں کو معاف کرے. ہم نے بات کی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اوپر غیب پر ایمان لانے پر، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لاتے ہیں غیب پہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے تب بھی ڈرتے ہیں جب وہ لوگوں سے الگ ہو جاتے ہیں، جب وہ اکیلے میں ہوتے ہیں. سامنے خالی لوگوں کے ڈرنا نہیں دکھاتے، بلکہ اکیلے میں بھی جب ہوتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خاص طور سے تیار کر کے رکھی ہے بہت بڑا اجر. ان کو مغفرہ جو غفارہ کی بات میں لیا جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ چھپانے والا ہے، ان کے گناہوں کو مٹانے والا ہے، ان کے گناہوں کو اوور لک کرنے والا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو صرف کے حساب سے جو مغفرہ کا الفاظ استعمال کیا، اللہ تعالیٰ چاہتے تو غفارہ کے الفاظ استعمال کر سکتے تھے، اللہ تعالیٰ نے مغفرہ کے الفاظ استعمال کیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں مبالغہ اور اس خاص طور سے اس میں ڈیپتھ بتائی، گہرائی بتائی کہ اللہ تعالیٰ ان کو بہت معاف کرے گا، ان کے بہت سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہیں تو کسی کے بھی گناہ معاف کر سکتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی جو پیمنٹ ہے، ان کی جو اجر ہے ان کے لیے تیار کر رکھی ہے. سوال یہ اٹھتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پہ مغفرت کو پہلے مینشن کیوں کیا، ذکر کیا، اور بعد میں ریوارڈ کو مینشن کیا؟ مغفرت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلے جیسے ان کے لیے عذاب والوں کے لیے مینشن کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو سخت سزا دے گا. اسی طرح سے یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ان کو معاف کرنے کی بات آئی کہ ہم ان کو پہلے معاف کریں گے اور پھر ان کو اجر عظیم دیں گے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سبحان اللہ، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت کا اظہار ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خالی ان کو جنت میں داخل نہیں کریں گے، لیکن پہلے ہم ان کو پاک کریں گے ان گناہوں سے، ان کو ان غلطیوں سے پاک کریں گے، ان کی گناہوں کو چاہیں تو نیکیوں بھی بدل دیں گے، اور پھر ان کو جنت میں داخل کریں گے اور ان کو بہت اجر عظیم عطا کریں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پہ ایک اور بات بتاتے ہیں کہ لوگوں کے دماغ میں یہ گمان پیدا نہ ہو کہ کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کس چیز سے واقف ہے اور کس چیز سے واقف نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ آگے بات بتا دیتے ہیں کہ تم شاید اس بات پہ گمان کر بیٹھو کہ شاید میری کوئی ایسی چھوٹی سی نیکی ہو اللہ تعالیٰ سے مس ہو جائے معاذ اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ، کہ چاہے تم چھپ کے کوئی بات بتاؤ یا تم اس کو اعلانیہ بات بتاؤ یا بات کہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ اس کو بہترین جاننے والا ہے، یہاں تک یہ تک جاننے والا ہے کہ تمہارے سینوں میں کیا بات ہے.
کسی کو یہ گمان ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چلو ظاہر طور پہ جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ چاہے ہلکی آواز میں جاننے والا ہے، میرے دل کی بات کو اللہ تعالیٰ نے بولا کفار کو کہ جنہیں کہ یہ گمان بھی تمہارے دل میں اگر ہٹ جائے، یہ تھی مومنین کو اشارہ کیا کہ یہ بھی گمان نہیں کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے احساسات سے بھی واقف نہیں ہے، انہ علیم بذات الصدور، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری خاموشی سے خاموشی بات کو بھی جانتا ہے، زور سے کہی ہوئی بات کو بھی جانتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی بات کو بھی جانتا ہے، کیونکہ وہ اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں غور و فکر کرنے کی بات کر رہے ہیں کہ یہ بات میٹر نہیں کرتی، یہ بات کا سے کوئی گریز نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، چاہے وہ سینے کی بات ہو یا چاہے وہ زور کی کہی ہوئی بات ہو یا وہ آہستہ کہی ہوئی بات ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ علیم ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز جاننے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو سامنے لے آئے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کرتے ہیں کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور جو تمہارے وسپر جو وسوسے آتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے، اور تمہارے قریب ہیں ہم تمہارے قریب ہیں اور تمہیں جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ علم کے حساب سے ہمارے قریب ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہماری ہر چیز کی بات کو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے تمام مثال اعلیٰ ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بھی مخلوق سے سملیرٹی نہیں رکھتا، تمثیل نہیں رکھتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پاک ہے تمام ان مثالوں سے جو انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پر اپنی آبزرویشن کی بیسس پہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ پاک ہے تمام ان قولوں سے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، اللہ تعالیٰ وہ صفات رکھتا ہے جو مخلوق کی صفات ہے، اللہ تعالیٰ تمام ان صفاتوں سے بالا تر ہے، لیس کمثلہ شیء، جو دیر از نتھنگ لائک اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس دنیا میں کوئی سی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسی ہو، اس لیے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں بات کرتے بہت خیال رکھنا چاہیے۔ آیت نمبر 6 سے لے کر 11 تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے برے لوگوں کے بارے میں بات کی، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ 12ویں آیت میں ان اچھے لوگوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر آگے یہ بات کرتے ہوئے آگے بڑھاتے ہوئے ان کے دلوں کی بات، ان کی کہی ہوئی بات، ان کی زور کی کہی ہوئی بات، ان کی آہستہ کہی ہوئی بات، ان سب کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، اللہ تعالیٰ کی کیا انداز ہے بیان کرنے کا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا وہ نہیں جانتا جس نے پیدا کیا ہے، کیا تمہیں وہ نہیں جانتا ہوگا جس نے پیدا کیا ہے تمہیں، اور وہ تو اللطیف ہے الخبیر ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو باریک سے باریک بات کو جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ کہ یہاں پہ انسان بولے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا، تم اللہ تعالیٰ کو بتاؤ کہ کیسا ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے، اللہ تمہارا رب ہے، تمہارا خالق ہے، تمہارا مالک ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہیں پتہ کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بات بتاتے ہیں کہ کیا بات جان لو، یہ ہر بات کا تمہیں علم ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل سے واقف ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری ہر نیت سے واقف ہے، اسی لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ہم جو بھی عمل کریں خالص اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کریں، کیونکہ عمل کی جو قبولیت کی شرط ہے اس میں اخلاص بہت بڑی شرط ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے قبول کرے گا اگر وہ خالص اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کی جائے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا کو جس طرح چاہے بدل دے، جس طرح سے چاہے اس کو آخرت میں بدل دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی نے ہمیں پیدا کیا ہے اور اللہ ہی ہمارا مالک ہے۔ اس لیے آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خالق ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان دونوں چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوبصورتی ہے کہ انسان کا اللہ تعالیٰ کے خالق کے ساتھ بہت بڑا تعلق ہونا چاہیے، اور اسی طرح سے اللہ کا خالق ہوتے ہوئے مخلوق کے ساتھ بھی ایک تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو عذاب سے بچائے، اللہ تعالیٰ سے اگر وہ مغفرت طلب کریں تو یہ اللہ تعالیٰ کا فرض ہے کہ اس کو عذاب سے بچائیں، اس کو جہنم میں نہ جانے دیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہمیں ڈفرینٹ پرسپیکٹو سے بات سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک اللطیف کی بات کی کہ لطیف بہت بات کو سٹل، بہت ہی کیا کہتے ہیں سافٹ اینڈ کائنڈ ہے، اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے اور ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہر باریک سے باریک ڈیٹیل کو اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، تمہارے کس کام کو اللہ تعالیٰ کس طرح سے کیا گیا سب کو سامنے ظاہر لے آئے گا کہ انسان اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں کہ تم اس طرح سے بات کر رہے تھے تو ہاتھ اس طرح سے ہلا رہے تھے، تمہاری یہ چیز تھی اور یہ بھی ہم نے نیکی میں ڈالا، تمہاری یہ بھی عادت تھی جو اللہ تعالیٰ نے دیکھی، تمہیں بھی یاد نہیں ہوگا، انسان بھولنے والا ہے لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے عمل کو لے کے آ جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ علیم ہے، خبیر ہے، اور یہاں پہ آیت اس تھیم کے ساتھ بالکل فٹ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی بات کو جھٹلاتے ہیں، جو کفار اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہیں، جو مومنین کا مذاق اڑاتے ہیں، جو مومنین کو تانے کستے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا نہیں جانتا ہے اس چیز کو؟ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کیا لگتا ہے اللہ تعالیٰ جواب نہیں دے گا؟ کہ اللہ تعالیٰ علم نہیں رکھتا؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں پیدا کرنے کے بعد کیا چھوڑ دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے؟ اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر آگے کہتے ہیں هو الذی جعل لکم الارض ذلولا،
اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی پہچان بتا رہا ہے کہ میں وہ ہوں جو تمہیں پیدا کیا ہے اور جانتا ہے بہتر, اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ وہ ہے الذی جعل لکم الارض ذلولا, اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین جو ہے بالکل فرش بنائی ہے تاکہ تم اس کے لیے نرم, اس کے اوپر آرام سے چل سکو. نہ گریوٹی زیادہ ہے, نہ بالکل ہلکی ہے, نہ تم آسمان میں اڑ جاتے ہو, نہ زمین میں دھس جاتے ہو. فامشوا فی مناکبہا, اس کی پیٹھ کے اوپر چلو, وکلوا من رزقہ, اس سے فائدہ اٹھاؤ, اس میں گھومو پھرو, اس سے اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ, اور اللہ ہی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے, اللہ ہی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پہ اشارہ دینے, اللہ کی تخلیق ہے زمین, اللہ تعالیٰ نے تمہارے فائدے کے لیے بنایا ہے, تمہارے رہنے سہنے کے لیے بنایا ہے. آپ کسی اور پلانٹ کی طرف چلے جائیں, وہاں انسان کے رہنے کے لیے کوئی سوٹیبل کنڈیشن ہی نہیں ہے, لیکن یہاں پتہ چلتا ہے کہ جہاں پہ تمہیں پیدا کیا اور بھیجا گیا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ, وہاں پہ تمہارے لیے موسم الگ الگ کرتا ہے, تمہارے لیے پھل الگ الگ کرتا ہے, تمہارے جسم کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بناتا ہے. اللہ تعالیٰ نے زمین اس حساب سے بنائی کہ وہ تمہیں وہ نباتات, وہ فائدے دے تاکہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کا فائدہ اٹھا سکو اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو, تمہارے منہ سے الحمدللہ نکلے. تم ان لوگوں کی مدد کرو جو ضرورت مند ہیں, جو غریب ہیں, جو ڈپرائیوڈ ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتیں اگر تمہیں ملی ہیں تم اللہ تعالیٰ کی اس میں کرو. ذلول ایک ایکسٹریملی ایسی زمین جو تمہارے لیے سبمٹ کر دی گئی ہو, تمہارے لیے آسان ہو, تمہارے لیے ایزی گوئنگ ہو, اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے لیے بنایا, لکم تمہارے لیے بنایا اللہ تعالیٰ نے, کسی اور کے لیے نہیں بنایا. اللہ تعالیٰ اس کو آخر میں تباہ کر دے گا, اور جب تک انسان کا وجود ہے اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ رکھے گا, اور جب اس کا وجود کا وقت آ جائے گا ختم ہونے کا, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ختم کر دے گا. اور خاص اللہ تعالیٰ نے اس میں اختصاص کیا. یہاں پہ زمین کی 4 چیزوں کا ذکر کیا گیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ میں نے زمین کو ایک تو یہ کہ نرم دے بنایا ہے, آسان بنایا ہے, ایک اس کو خوشادہ بنایا ہے, اس میں زمین اور نباتات وہ کرنے کے لیے, اور یہ تمہارے لیے رہنے کی ایک ایسی سوٹیبل جگہ ہے جس سے تم اپنا فائدہ اٹھاتے ہیں. فامشوا فی مناکبہا, تو اس کی مناکب, اس کی پیٹھ کے اوپر چلو. شولڈر کے معنی میں لغوی طور پہ لیا جاتا ہے کہ اس کے شولڈر پہ چلو, مطلب مناکب اس کے جو بھی اس کی زمین کے اوپر جو فائدے ہیں اس سے تم فائدہ اٹھاؤ. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھ کو توفیق عطا کرے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں سے غافل نہ رہیں, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کو فائدہ اٹھا کے اللہ تعالیٰ کے اور مزید شکر گزار بنے. اللہ تعالیٰ ایک جگہ قرآن میں کہتے ہیں وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ, اور بے شک وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے آخرت کے اوپر, عَنِ الصِّرَاطِ نَاكِبُونَ, تو ہم ان کے لیے جو ہے نا ایک بالکل ایک ان کا جو سیدھے راستے سے ان کو سائڈ پہ چلا دیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان نہیں لاتے آخرت کے اوپر, ان کے لیے ان کا دل جو ہے پھیر دیتے ہیں کہ وہ لوگ کیونکہ ایمان نہیں لاتے, آخرت میں ایمان نہیں لاتے اور صراط مستقیم کے اوپر ایمان نہیں لاتے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے نا ان کو راستے سے ہٹا دیتے ہیں. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو ناکبون کے الفاظ استعمال کیے ہیں, اس راستے اور شولڈر کے استعمال کیے ہیں کہ ان کو کندھوں سے ہٹا دیتے ہیں جس پہ جو صراط مستقیم کی طرف لے جاتے ہیں. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور بتائی کہ جو ہے کہ مناکب کے مطلب پہاڑ بھی ہوتے ہیں, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین میں پہاڑ رکھیں تاکہ تمہارے لیے گزارا ہو, یہ زمین ہلتی نہ رہے. جیسے قرآن میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم نے اس میں جو ہے پیگز کی فارم میں, ٹینٹس کے فارم میں جو ہے ان کو پہاڑوں کو ڈالا ہے زمین میں تاکہ یہ زمین ہلے نہ, اپنی جگہ پہ سٹیبل رہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے گزارا کیا ہے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس لائق بنایا ہے کہ ہم اس زمین کو استعمال کریں. وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ, اور یہ جو زمین تمہیں رزق دیتی ہے اس کا فائدہ اٹھاؤ. ہم اس طرح کے لوگ نہیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رزق کو چھوڑ دیں, اس کے فائدہ اٹھائیں. اللہ تعالیٰ کی جتنی تم رزق کو اٹھاؤ گے, فائدہ اٹھاؤ گے, اس کو استعمال کرو گے, اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری تمہارے میں ڈیولپ ہوگی. لیکن اگر تم یہ دیکھ رہے ہو کہ تم ان نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دور ہوتے چلے جا رہے ہو, تو یہ نعمتیں تمہارے لیے نعمت نہیں بلکہ تمہارے لیے عذاب اور مشکل کا باعث بننے جا رہی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام نعمتوں سے دنیا میں بھی عطا کرے اور آخرت میں بھی عطا کرے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص پیدا کرے. ہم یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. پلیز اسٹے ٹیون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں وجی الدین, ویلکم بیک ٹو دا پروگرام دا ڈیوائن میریکل. ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بات کر رہے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سے اس آیت میں بیان کیا وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ, اور کھاؤ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے فائدہ اٹھاؤ. ہم یہاں پہ 2 روایات مینشن کرتے چلیں کیونکہ اکثر یہ بات کا
لوگوں کو مسکنسیپشن ہوتی ہے کہ ہمیں فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، اور جتنے آپ دیندار ہوں گے اتنے ہی آپ جو ہے ہر چیز کی طرف، نہ روزی کمانا نہ ان چیزوں کی طرف ہوں۔ ہم روایت شیئر کرتے چلیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب المؤمنین المحترف، کہ اپنے اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے جو اپنے ہاتھ سے محنت کرتے ہیں، کماتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک دفعہ کا روایت ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ جو ہے ایک لوگوں سے گزرے تو وہ ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے، تو نہ روزی میں کام کر رہے تھے اور اسی لیے بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے بولا تم لوگ کون ہو؟ بولا ہم متوکلون ہیں، کہ ہم اللہ پر توکل کرنے والے لوگ ہیں۔ تو حضرت عمر نے بولا کہ تم متوکلون نہیں ہو، تم متعقلون ہو، مطلب جو دوسرے لوگوں کے مال پر اپنا گزارا کرتے ہیں۔ دین ہمیں محنت کرنے پر، مزدوری کرنے پر، کوشش کرنے پر ہمیں بات کی ایڈوائس کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے بس کھاتے رہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بولتا ہے کہ تم محنت کرو اپنے مال کے اوپر۔ تو اسی لیے اس آیت کا اشارہ کہ وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، کہ ڈھونڈو اس رزق کو، فائدہ اٹھاؤ اس رزق کی طرف سے۔ اور اسی لیے لوگوں کو اس بات پر تلقین کی جا رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جب تم لوٹ کر جاؤ گے تو تم سے ان تمام نعمتوں کا سوال ہوگا۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، نشر کہتے ہیں کسی چیز کو کھول دینا یا کسی چیز کو انفولڈ کر دینا، کہ وہ چیز کھول دی گئی، ایک کپڑا پورا لپٹا ہوا تھا اس کو کھول دیا گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن زمین کو کھول دے گا اور لوگوں کو قبروں سے نکال دے گا اور لوگوں کو باہر لے آئے گا اور زمین کو مزید کھول دے گا لوگوں کے حساب کے لیے۔ تو وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، تمہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، کیا تم اس بات پر امن میں ہو، کیا سکون میں ہو کہ جو آسمان میں ہے، جو تمہارا رب ہے، أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ، تمہارے لیے زمین ایسی کر دے کہ تمہیں وہ زمین میں ڈھسا دے، فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، اور تم جو ہو کچھ بھی نہ رہو، بالکل ہی اس کے اندر دھستے چلے جاؤ، اس میں جاتے چلے جاؤ۔ اور جیسے ہمیں قارون کے بارے میں یہ مثال ملتی ہے کہ وہ اپنے مال کی تکبر میں جب چلتا گیا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، تو کس طرح سے اس کو زمین نے ڈھسا دیا اور قیامت تک اس کو ڈھسایا جائے گا زمین کے اندر۔ یخسفہ کہ جو ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو کمپریس کر دے، ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ کھولنے کی بات کر رہے ہیں اور یہاں جب عذاب کی پکڑ کی بات کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کو بالکل بند کر دی جائے تم کے اوپر، کہ زمین تمہارے کو اندر لے لے، زمین بالکل تمہارے پر بند کر دی جائے۔ اور جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ آسمان والا اگر تمہارے لیے کر دے، یہاں اب اللہ سبحانہ تعالیٰ تھرڈ پرسن میں واپس بات کر رہے ہیں، بیکاز اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ ڈرانے کے انداز میں بات کر رہے ہیں، کہ ایک سخت الفاظ استعمال کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے لیے زمین کو بند کر دیں، تمہارے کو زمین کو دلدل کی صورت میں بنا دیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ بالکل ایک دم تمہارے لیے زمین جو ہے جو تمہارے لیے رحمت بنائی گئی ہے وہی تمہاری ہلاکت کا ذریعہ بن جائے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ یہ بہت بڑی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین کو بالکل کنٹرول میں رکھا ہوا ہے۔ اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے فَخَسَفْنَا بِهِ، جو قارون تھا اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زمین میں ڈھسا دیا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ بالکل اس کے مال نہ کام آیا نہ کچھ ہے۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ فِئَةٌ، کوئی ایسی جماعت نہیں تھی، کوئی ایسا گروہ نہیں تھا، کوئی ایسے مددگار نہیں تھے جو اس کی مدد کر سکتے اللہ کے خلاف۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ، وہ بالکل مدد کرنے والوں میں سے نہیں رہا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے بارے میں بالکل ذکر کیا کہ کس طرح سے اس کو زمین نے پکڑ گیا۔ یہ بہت ہی پاورفل امیجری دی گئی ہے اس سورہ کے اندر، کہ اگر ایک برتن ہو، اس کے اندر مٹی ہو اور اس میں اگر آپ کوئی سکہ رکھ کے دبائیں اس کو اندر، تو بالکل مٹی کس طرح سے اس کے اوپر آ جاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے لیے اس طرح سے زمین کو چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ کیا تم پھر بھی اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرو گے؟ کیا تم پھر بھی اس بات کے خوف نہیں رکھو گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پکڑ تم پر آ جائے اور جس زمین کے اوپر تم اکڑ کر چلتے ہو، تکبر سے چلتے ہو، وہی زمین تمہاری ہلاکت کا ذریعہ بن جائے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھ کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ اور اسی یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی تاکید کرتے ہیں کہ تم اللہ کے سامنے عاجزی رکھو۔ اور آگے مزید اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا، اور تم کیا اس بات پر امن میں ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان سے تمہارے لیے بھیج دے حاصبہ، کہ ایک ایسی جو محسب بھیج دے، ایسی جگہ بھیج دے جو تمہارے لیے آسمان کے طور پہ آئے، تمہارے لیے بالکل عذاب کے طور پر وہ بارش ہو۔ اور فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، بس اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بس جانو کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے ڈراتے ہیں انسان کو تاکہ وہ جاگ جائے، انسان کو ڈراتے ہیں تاکہ وہ ہوش لے آئے۔ اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بول رہے ہیں آسمان یا زمین بھی پکڑ کرے تمہاری اور آسمان سے بھی تمہارے لیے پکڑ آ جائے، کہاں بھاگو گے تم؟ اگر اللہ تعالیٰ زمین سے بھی اپنا عذاب کھول دے اور آسمان سے بھی
اپنا عذاب کھول دے تو کیا کہاں تمہارے لیے ایسی جگہ ہوگی جو تم اپنی ریفیوج پکڑ سکو گے, اللہ تعالیٰ سے اپنی حفاظت کر سکو گے. اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسے پہلے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلے والوں کے لیے جو پکڑ کا ذکر کیا کہ قوم لوط کو آسمان سے جو اللہ تعالیٰ نے برسایا اور ان کے لیے ایسی عذاب بھیجا کہ وہ ان کو پکڑ کے رکھ دیا, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان پتھروں کی ذکر بھی کریں کہ پھر بھی تم اللہ تعالیٰ سے امن میں رہو گے, کہ تم اس بات پہ خوف نہیں کرو گے کہ تم بالکل تمہارے پر کوئی پکڑ نہیں آئے گی. فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ, تو پھر کیسا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جلد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وارننگ آئی اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ڈرایا لوگوں کو کہ اللہ تعالیٰ جب چاہیں کس طرح سے کر سکتے ہیں. نذیر کہتے ہیں بالکل ہی ڈرانا, انذار جو ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سورہ کے ذریعے کفار کو ڈرانے کا کام کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جگانا چاہتے ہیں, ان کو اپنی رحمت کا ایک مزہ دکھانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا یہ حصہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں بالکل عذاب دینا نہیں چاہتے, اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کے کیا کریں گے. اسی لیے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے تم جاگ جاؤ اور تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خوف اختیار کرو, اور اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ, کہ کس طرح سے میری باتیں ہیں جو میں تم سے ڈراتا ہوں, کس طرح کی باتوں سے تمہیں میں بار بار مثال دیتا ہوں, اور کس طرح سے کنٹینیوسلی میں تمہیں ایسی چیزوں سے ڈرا رہا ہوں تاکہ تم یاد دہانی کر لو, تاکہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راستے پر آ جاؤ. کہ اللہ کہہ دیجئے کہ وہ قادر ہے کہ تم پر بھیج دے عذاب تمہارے اوپر سے, او من تحت ارجلکم, کہ تمہارے نیچوں پاؤں قدموں کے نیچے سے بھیج دے, او یلبسکم شیعا ویذیق بعدکم بعثا بعد, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے پر ایسے گروہ بھیج دے کہ تمہاری جگہ پہ تمہارے پر جو ہے ایسا عذاب آ جائے کہ تمہارے کو بالکل تمہیں گروہ میں تبدیل کر دے اللہ سبحانہ تعالیٰ. اور انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون, اور دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح سے مختلف آیات سے تمہیں جو ہے ڈراتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا تو آسمان سے کوئی عذاب آئے اور یا زمین سے تمہارے لیے عذاب آئے, یا تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے گروہوں میں بانٹ دے تاکہ تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ایسی چیزوں میں مصروف دے جہاں پہ تم آپس میں لڑتے رہو. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب ہوتا ہے کہ لوگ آپس میں ہی ان کو بانٹ دیتا ہے کہ وہ آپس میں ہی لڑتے رہتے ہیں, اور اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے اور ہماری امت کو جوڑ کے رکھے, آپس میں ہم جو ہے اختلافات کو دور کریں اور ایک جو باہمی چیز ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید اس کے اوپر آئیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دین کے کام کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور جگہ پہ رزق کے بارے میں کہتے ہیں هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ والیہ النشور. اسی سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فی السماء رزقکم وما توعدون, کہ آسمان میں تمہارے لیے رزق ہے اور زمین میں تمہارے لیے رزق ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وعدہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, پہلے والوں نے بھی اس طرح سے اللہ تعالیٰ کو جھٹلایا. اللہ تعالیٰ پھر بھی ڈرا رہے ہیں. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ, تو دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کس طرح سے ان کے اوپر ایک نا ایکسپیکٹ کی ہوئی ایک پنشمنٹ آئی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پچھلی قوموں کے قصے کو دیکھو کہ پہلے بھی تو لوگوں نے کیا کہ پھر بھی تم نہیں کرو گے. اللہ تعالیٰ ڈرا رہے ہیں کہ اگر آسمان اور زمین سے تمہیں عذاب پکڑ لے کیا کرو گے تم, کیا پھر بھی امن میں رہو گے؟ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اور بے شک پہلے والوں نے بھی جھٹلایا تھا جس طرح سے تم جھٹلا رہے ہو, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا عذاب دینے پر قادر ہے جہاں سے تم ایکسپیکٹ بھی نہ کرو, بالکل ہی انڈیفائنڈ, نہ گمان کرنے والا. جیسے پچھلی قوم کی طرف آیا کہ ان کو پہلے ہوا روک دی اور وہ ہوا کے چکر میں گھروں سے باہر نکلے, جب انہوں نے دیکھا کہ بادل آ رہے ہیں وہ سمجھے بارش ہونے والی ہے, لیکن وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب تھا. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھ کو اپنے عذاب سے محفوظ رکھے کہ کبھی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پکڑ آ سکتی ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنی رحمت کی باعث ہمیں جنت میں ڈال سکتا ہے. ہم اعمال صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کو ایکوائر کرنے کے لیے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی کہتے ہیں اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبض, کیا تم پرندوں کو نہیں دیکھتے کہ جب وہ اڑتے ہیں تو اپنے پروں کو کھولتے ہیں بند کرتے ہیں؟ ما یمسکہن الا الرحمن, کون ان کو پکڑا ہوا ہے سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے, رحمان کے. انہ بکل شیء بصیر, بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز دیکھنے والا ہے. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کس طرح سے پرندے پر کھولتے ہیں بند کرتے ہیں, اسپریڈ کرتے ہیں بند کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بتاتے ہیں کہ صافات, کہ کس طرح سے یکبد کہ اللہ بند کرتے ہیں اور اس کو کھولتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اسٹریٹ لائن میں اڑتے ہیں وہ پرندے. یہ تمہاری نشانی نظر نہیں آتی جب ایک اسٹریٹ لائن میں پرندے ایک ساتھ اڑتے ہوئے جاتے ہیں تو تمہیں اللہ تعالیٰ کی نشانی نظر آتی ہو؟ کون ہے جس نے ان کو
صلاحیت دی ہے کہ وہ اس بات کو جو ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کو ظاہر کریں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اڑنے کی صلاحیت دی۔ آج انسان چاہے کتنا قابل ہو جائے، بغیر اس کے کوئی کہ جس طرح سے پرندے اڑتے ہیں ویسے اس طرح سے اڑنے پر قادر نہیں ہے، اس کو کوئی نہ کوئی آلہ استعمال کرنا پڑتا ہے یا جہاز استعمال کرنا پڑتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پرندوں کو یہ صلاحیت دی کہ وہ اڑ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کوئی خاص اس بات کی قوت دی ہے۔ کون ہے جو اس بات کی نشانیوں کے اوپر غور و فکر کرے؟ جب پرندہ اڑتا ہے تو اپنے پروں کو اسٹریٹ کھول لیتا ہے، اور جب اس کو نیچے کہیں جانا ہوتا ہے یا اس نے کہیں لینڈ کرنا ہوتا ہے تو اپنے پروں کو بند کر لیتا ہے۔ اس کی مثال اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ جب وہ اپنے مٹھی بند کرنے کی مثال دی جاتی ہے یک بزنا، کہ اپنی انگلیاں بند کرتے ہیں، اس طرح سے پرندے اپنے پر بند کرتے ہیں، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک نشانی میں سے ہے۔ یہاں پہ ہم چھوٹا سا ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس سے ملیں گے۔ پلیز بی رائٹ بیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ ویلکم بیک ٹو دا پروگرام دا ڈیوائن میریکل۔ میں ہوں وجیہ الدین، اور ہم بات کر رہے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانی کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پرندوں کو اڑنے کی طاقت عطا کی، اور کس طرح سے جب وہ اڑتے ہیں تو اپنے پر کھولتے ہیں، اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بارے میں ذکر کرتے ہیں تو اس کے بارے میں اسم استعمال کرتے ہیں۔ اور ہم نے سورہ رحمان میں یہ تفصیل ذکر کی تھی کہ اسم کا معنی جو ہوتا ہے وہ کنسسٹنسی کے معنی میں ہوتا ہے، تسلسل کے معنی میں ہوتا ہے، اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ان کے بند کرنے کی بات کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فعل کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اس سے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کلام کی خوبصورتی پتہ چلتی ہے، کیونکہ پرندہ جو ہے وہ زیادہ وقت پر کھلا رکھتا ہے، اور اب جو کم وقت ہے اس میں اپنا پر کو بند رکھتا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کلام کی خوبصورتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور جگہ کہتے ہیں سورہ نحل میں کہ الم یروا الی الطیر مسخرات فی جوء السماء ما یمسکہن الا اللہ، کہ کون ہے، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو پرندے ہیں بنائے ہوئے، مسخر کر دیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، کہ وہ آسمان میں جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ کے رکھا ہوا ہے، کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اٹھاتا ہے، کون ہے سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے؟ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، یہ اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسخرات کے الفاظ بیان کیے کہ پرندے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے مسخر ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے سبمسو ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرما برداری میں ہے۔ اور اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ سورہ ملک میں ذکر کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سورہ ملک میں کفار کو جگانے کے لیے سختی اور نشانی کی طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذکر کیا، تاکہ انسان جاگ جائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھے کہ تمہارا پیدا کرنے والا ہے۔ آج ہمارے پاس سوسائٹی میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو آؤٹ آف کنفیوژن ان نتیجوں میں پہنچ جاتے ہیں کہ کوئی خدا نہیں ہے، کوئی بنانے والا نہیں ہے، اور ان واضح نشانیوں کو وہ دکھرا دیتے ہیں، کہ یہ بولتے ہیں، ریجیکٹ کر دیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہیں پیدا کیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی پیدا کرنے والا ہے، کیونکہ میں دیکھتا نہیں ہوں، میں سنتا نہیں ہوں اس کو، تو میں اس کے وجود کو کیسے مانوں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لاتے ہیں، وہ بن دیکھے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ تو اس سورہ کے اندر ایک بہت ایمفیسس ڈالی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی صفات رحم کے اوپر، کہ کون ہے ما یمسکہن الا الرحمن، کہ کون ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ ہے، جو اس کو اٹھایا ہوا ہے، جو اس کو پکڑا ہوا ہے، جو آسمان کو اٹھایا ہوا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو رکھا ہوا ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی نام جو ذکر کیا ہے وہ رحمان کی صرف ذکر کی گئی ہے۔ ایک اور جگہ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تم نہیں دیکھتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا جو زمین میں ہے، اور فی الارض والفلک تجری، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان بھی تمہارے لیے کیا ہوا ہے، اور تمہارے لیے جو زمین جو پانی میں جو کشتی ہے اس کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جاری کر دیا ہے، فی البحر، سمندر میں، بِأَمْرِهِ، یہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے۔ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، اور آسمان تمہارے پر گرتا نہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ بہت رعوف اور بہت رحیم ہے، بہت بخشنے والا، بہت رحم دل، اور بہت معاف کرنے والا، بہت درگزر کرنے والا۔ ایک اور جگہ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ ابراہیم میں الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، کیا تم بے شک نہیں دیکھتے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو آسمان و زمین بنایا ہے وہ حق کے ساتھ بنایا ہے، سچائی کے ساتھ بنایا ہے۔ ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، اگر تم اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ چاہے گا تو تمہارے کو ہٹا کے ایک ایسی قوم لے آئے گا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے شکر گزار رہیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ
جنات کے جگہ پہ اگر انسان کو پیدا کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اگر اللہ تعالیٰ فرشتوں کی جگہ کسی اور انسانوں کو پیدا کر سکتا ہے، تو کیا انسانوں کی جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی اور کو پیدا نہیں کر سکتا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہمیں ہی لوٹنا چاہیے۔ یہ ساری نشانیوں کا ذکر صرف اس لیے ہے سورہ ملک میں، اور ہم بات بھی اسی لیے بار بار کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہم لوٹ کر جائیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہی بات کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی بات کی جاتی ہے، توحید کی بات کی جاتی ہے، تو ان کے دل مرجھا جاتے ہیں، اور جب ان کے معبودوں کی بات کی جاتی ہے، جھوٹے معبودوں کی بھی بات کی جاتی ہے، تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ ان کے کرامات، ان کی سٹوریز، ان کی عجیب عجیب بتوں کی باتیں جب کی جاتی ہیں تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید ہی ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے، اور یہ نشانیوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید ہی ہیں۔ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خلاف جا کے کبھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی پنشمنٹ سے ہمیں ڈراتے ہیں، اپنے عذاب سے ہمیں ڈراتے ہیں، اور ہماری جو امیجنیشن اور ہماری سمجھ کے حساب سے جو چیز ہمیں بتائی جا سکتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی اس میں بتا رہے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں امن ھذا الذی ھو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن، کون ہے جو تمہاری مدد کرے ایسے گروہ کے خلاف سوا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے؟ ان الکافرون الا فی غرور، کہ من دون الرحمن کون ہے اللہ رحمان کے علاوہ؟ رحمان کے بارے میں ہم نے سمجھا تھا کہ رحمان رحم سے نکلا ہے، یہ وہ لفظ ہے جو ماں کے پیٹ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا ہے، اور جس طرح سے ماں اپنے بچے کو تمام نقصانات سے بچا کے رکھتی ہے، اپنے اوپر تکلیفیں لے لیتی ہے، ہر ذرا کوشش کرتی ہے کہ بچہ سکون سے رہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ماں سے کہیں زیادہ پیار کرنے والا ہے، اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، اپنے بندوں کو ایسی مثالیں دیتا ہے، اور ایسی بندوں کو ایسی چیزوں سے، خوفناک چیزوں سے ڈراتا ہے تاکہ وہ اس کے اندر جانے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ان الکافرون الا فی غرور، اور کافر جو ہیں وہ بے شک غرور میں لپٹے ہوئے ہیں، غرور میں گھرے ہوئے ہیں، وہ صرف اپنے آپ کو غرور میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیوں کو جو ہے جھٹلاتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ہے جو نعمتیں ہیں ان کو جھٹلاتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں۔ یا تو کوئی ایسا جھنڈ ہوگا، کیسا گروہ ہوگا، وہ طاقتور ہوگا یا کمزور ہوگا یا بالکل ہی اس سے نیچے ہوگا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں چاہے وہ کتنا ہی بڑا ہوگا، چاہے وہ کتنی بڑی فوج ہوگی، چاہے وہ کتنی بڑی آرمی ہوگی، تمہاری اگر اللہ تعالیٰ مدد نہ کرے تو تمہیں کون ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتائے گا؟ اور یہی صحابہ کا ایمان تھا کہ 313 ہونے کے باوجود بھی 1000 کے سامنے کھڑے ہو گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پر توکل تھا۔ اور ایسے بھی ہمارے زمانے میں مسلمانوں کی مثالیں ملی کہ تعداد میں کہیں زیادہ ہوں، لیکن اگر اللہ توکل نہیں ہے تو پھر بعد میں وہ کتنی بری طرح سے ہارے۔ اور ہمیں صحابہ کی کتنی اچھی مثال ملتی ہے کہ ان کا پہلا توکل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف تھا، اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی عطا کری۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحابہ کے راستوں پر چلنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں من دون الرحمن، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کون ہے تمہاری مدد کرنے والا؟ چاہے تمہارے چھوٹا سا چھوٹا کام ہو، چاہے بڑا سا بڑا کام ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کون ہے جو تمہاری مدد کرنے والا ہے؟ اور ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر تمہاری مدد نہ کرے، اور اگر تمہارے اوپر ایسا آرمی چھوڑ دے جو تمہارے کو تباہ کر دیں، برباد کر دیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کون ہے جو اس طرح سے کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تمہاری نافرمانی دیکھ کے تمہارے اوپر، کافروں کو ہی تمہارے اوپر وہ کر دے۔ اب مسلمانوں کی طرف بھی اس میں تنبیہ ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے دین سے ہٹ جاؤ گے، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو چھوڑ دو گے، تو تمہارے اوپر دوسری قوموں کو غالب کر دیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ اللہ اور رحمان کے بارے میں فرق بیان کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی یہاں پہ بلیسنگس کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں تو یہاں پر ہمارے لیے اپنا نام جو ہے الرحمن کی صفت ذکر کرتے ہیں کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمان صفت ہے۔ جو تم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں زندہ ہی رکھ رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحم ہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں زندہ رکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو درگزر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں موت نہیں عطا کرتا، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر عذاب نہیں چھوڑتا تاکہ تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جاؤ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ ایک اور ذکر کرتے ہیں ان الکافرون الا فی غرور، کہ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دنیا صرف غرور کا ذریعہ ہے، کہ کفار اسی غرور میں، ایک ڈیلوژن میں، غرور کہتے ہیں ایک دھوکہ کہ ایسے دھوکے میں کھڑے ہیں کہ جو مجھے نظر آ رہا ہے یہی حقیقی ہے، یہ کبھی ختم ہونے والا نہیں، اور اسی کی چکر میں اپنی ساری زندگی کی کوششوں کو لگا دیں۔ یہ ایک غرور ہے جس کو اللہ سبحانہ نے کہا ہے کہ وہ دنیا کے غرور میں گھرے ہوئے ہیں، کافرون غرور میں ہیں، کہ کفار کو دنیا کی زندگی بہت سمجھ میں آتی ہے، ان کو آخرت کی زندگی کے بارے میں سوچتے ہی
نہیں ہیں، وہ اسی کو ہمیشہ سمجھتے ہیں، اسی کو رہنے والی سمجھتے ہیں اور اسی کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ اور اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ مومنین کی صرف بتاتے ہیں کہ وہ بن دیکھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لاتے ہیں اور بن دیکھے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اور ان کا جو فوکس ہے وہ آخرت کی طرف ہے، اور آخرت کی اجر میں ان کا جو ایکوائر کرنے کا جو ان کا آبجیکٹو ہے، جو ان کا مشن ہے، جو ان کا مقصد ہے، وہ ان کے سامنے بالکل کلیئر ہے، اور وہ دنیا کی ان چھوٹی موٹی نعمتوں کو اور خواہشات کو دیکھ کے اپنے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے سے نہیں ہٹاتے۔ اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پہ کہتے ہیں یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اے لوگو اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق ہے، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تمہارے کو دنیا کی جو زندگی ہے وہ غرور میں نہ مبتلا کر دے۔ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ جو شیطان ہے وہ دھوکے میں ڈالتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے سے انسان کو دھوکہ دیتا ہے اور غرور میں مبتلا کرتا ہے۔ کافرون جو ہیں وہ جو اللہ تعالیٰ کے وعدے سے ہٹنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے عہد سے ہٹنے والے ہیں، وہ صرف غرور میں مبتلا ہیں۔ امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ بل لجوا فی عتو و نفور۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ بھی بتاتے ہیں کہ انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں، جو رزق اللہ تعالیٰ عطا کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ جو دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ اگر اس کو روک دے، تمہارے رزق کو روک لے، تو کون ہے جو تمہاری رزق کو عطا کرنے والا ہے؟ کون ہے جو تمہارے کو رزق عطا دینے والا ہے؟ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس جھوٹی حقیقت سے بھی یاد دہانی دلاتے ہیں کہ تمہاری اس جھوٹی حقیقت کی دنیا، تمہاری بڑی بڑی عمارتیں، تمہارے بھرے بھرے بینک بیلنس، تمہاری بڑی بڑی گاڑیاں، یہ سب ختم ہو جائیں گی، یہ سب جو ہے کسی دن کے کام نہیں آئیں گی۔ جب تم قبر میں جاؤ گے تمہیں صرف ایک سفید کپڑے میں لپیٹا جائے گا، تمہارے اوپر مٹی ڈال کے تمہارے ہی خاندان والے ہاتھ جھڑک کے چلے جائیں گے اور تمہاری مال کے اوپر آپس میں لڑیں گے۔ تمہارے مرنے کا وقت آئے گا تو ان کو اس بات کی زیادہ فکر ہوگی کہ ہم تمہارا مال کس کے پاس جا رہا ہے، کتنا زیادہ کس کے پاس جا رہا ہے۔ اسی لیے ہر وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر گزار رہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے لیے اپنی عبادت میں خاص کرو، اللہ ہی کے لیے اپنے آپ کو خاص کرو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے جو ہے عبادت میں صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکارو۔ انسان کو غرور میں مبتلا نہ کیا جائے، انسان غرور میں اپنے آپ کو مبتلا نہ کرے۔ یہاں پہ ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ واپس ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں وجی الدین اینڈ ویلکم بیک ٹو دا پروگرام دا ڈیوائن میریکل۔ بریکس جانے سے پہلے ہم اس بات پہ ڈسکس کر رہے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی آیت نمبر 20 میں کس طرح سے کہا امن ھذا الذی ھو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن، کہ کون ہے، کیا تم اپنے آپ کو امن میں پاتے ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے پر کوئی ایسا جند، کوئی ایسی فوج چھوڑ دے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے علاوہ کون ہے جو اللہ کے علاوہ تمہاری مدد کرنے والا ہے؟ بے شک کافرون جو ہے وہ بہت غرور میں گھرے ہوئے ہیں، اللہ ہی کی طرف سے امن ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ امن عطا نہ کرے تو قومیں جو ہیں بے چین پھرتی رہیں، اب چیزوں میں ایسی چیزوں میں ملوث رہیں جو نہ ان کی دنیا میں فائدہ دے نہ آخرت میں فائدہ دے۔ تو ہمیں یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ اللہ ہی کی طرف سے امن آتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ ان الکافرون الا فی غرور، کہ بالکل ہی نہیں کافرون مبتلا لیکن غرور میں، ایسی دھوکے والی زندگی میں جس کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ اس زندگی کو سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے بہت فائدہ مند ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی مال اور دولت کے اندر اور خوش فہمی کے اندر مبتلا کیا ہوا ہے۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت بڑا عذاب جو ہے تیار کر کے رکھا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا بہت ضروری ہے، اور ان آیات سے جو اب تک ہم نے 20 تک ڈسکس کی ہیں، ہمیں اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہمارا رب ہے، ہمیں پالنے والا ہے، ہمیں امن عطا کرنے والا ہے۔ یہ آیات چونکہ کفار کی طرف ہے، لیکن بیچ میں ہم اس کے اندر اپنے تعلق سے بھی چیز کو سوچتے ہیں کہ کیا ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کا کفر یا ناشکری تو نہ کر رہے؟ کہ کفر ایک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنا، انکار کرنا، اللہ کی میسج کو انکار کرنا، اور ایک کفر ہے اللہ تعالیٰ کی آیات کو، نشانیوں کو جھٹلا دینا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار یہ سورہ بقرہ میں جو ہے ذکر کرتے ہیں کہ جنہیں فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ تم کچھ پہ ایمان لاتے ہو، کچھ کا انکار کرتے ہو۔ تو کفر کے معنی
معنی انکار کرنے کے بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو جھٹلانا، اپنی دنیا کی خواہشات کے چکر میں اللہ تعالیٰ کی جو تعلیمات ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، اس کو جھٹلانا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ناشکری کرنا صرف دنیا کے تھوڑے فائدے کے لیے۔ آج ہم اپنی دنیا میں دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو ماننے والے ہیں اور اسلام کے نام لینے والے ہیں وہ کس طرح سے دین سے دور ہوئے ہیں، اور اسی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس مسلمانوں کو جس پوزیشن میں رکھا ہوا ہے، جب تک وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف نہیں لوٹیں گے، جب تک وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف نہیں لوٹیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ترقی اور کامیابی نہیں عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی بھی ہے کہ ہم نے جس طرح سے پہلے قوموں کو خلافت عطا کی، اسی طرح سے تمہیں بھی عطا کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی توحید کو نافذ کرو، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے ساتھ عبادت خاص کرو۔ اور اسی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ کون ہے من دون الرحمن جو تمہیں بچا سکے اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے پر کسی قوم کو چھوڑ دیں اور اللہ تعالیٰ تمہارے پر عذاب چھوڑ دیں اور تمہارے پر ایسی پکڑ کریں جس سے تم اپنی جان نہ چھڑا سکو۔ اسی لیے ہم اب اپنے پروگرام کی خلاصے کی طرف جاتے جا رہے ہیں۔ ہم واپس سے اپنی جو چیزیں ڈسکس کی ہیں اس کی مین پوائنٹس کو ڈسکس کرتے چلیں۔ ہم نے جو آیت کے شروع میں ذکر کیا تھا تبارک الذی بیدہ الملک، کہ بہت بابرکت ہے ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اور بابرکت عطا کرنے والی ذات ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ کے بیدہ الملک، یہ اسی کے ہاتھ میں جو ہے تمام ملکیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خاص کیا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے ہاتھ میں نہیں، اور اللہ ہی چاہے جو جس سے چاہے لے سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ الغفور ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دینے والا ہے، چھپا دینے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے موت کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے زندگی کو پیدا کیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں آزمائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ تم میں سے کون ہے جو بہترین عمل کرنے والا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بولا کہ آسمان کی طرف دیکھو، کہ اس آسمان کو جو ہم نے مزین کیا ہے ان چراغ سے، ان ستاروں سے، تاکہ انسان کو اس خوبصورتی کا نظر آئے، تاکہ اسے راستے تلاش کرے، اور ہم نے اس کو شیاطین کے لیے رجوم کا ذریعہ بھی بنایا ہے۔ اور رجوم کے معنی ہم نے دو روز سمجھے تھے کہ وہ لوگ جو گمان کی باتیں کرتے ہیں، رجم بالغیب کی باتیں کرتے ہیں، عجیب کی باتیں کرتے ہیں جو جس کا بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، اور لوگوں کی زندگیوں کی بارے میں کرتے ہیں کہ کسی کی زندگی اور فیوچر کیا ہولڈ کرتا ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں۔ یہاں پہ بھی ایک اشارہ ہے کہ شیاطین کے ذریعے جس طرح سے وہ اس طرح کی جھوٹی مدد لیتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کفار کی طرح ڈرایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کس طرح سے جہنم کا عذاب تیار کر رکھا ہے، عذاب سعیر، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب اس میں ڈالیں گے، ان کو پھینکا جائے گا اس میں، تو کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر مزید جہنم کی سختی کے بارے میں بتاتے ہیں، تکاد تمیز من الغیظ، کہ وہ اپنے غصے سے، اپنے گرمی سے، اپنی چلاہٹ سے وہ ایسا لگے گا کہ پھٹنے والی ہے، اور جب بھی اس میں کافروں کو ڈالا جائے گا تو ان کو اٹھا کے اس میں جب ڈالیں گے تو جہنم بولے گی کہ حل من مزید، حل من مزید، کیا اور ہے جو آپ عطا کر سکتے ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کی حکم کی فرما برداری کرنے میں بالکل آگے بڑھی ہوئی ہوگی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نافرمانوں کا عذاب دینے میں لگی ہوئی ہوگی۔ اور اسی لیے ہم نے آسمان کی نشانیوں کو دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کی نشانیوں کی طرف ہمیں اشارہ کیا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو اڑایا اور ان کی باریک ڈیٹیل کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے بولا کہ اگر اللہ تعالیٰ آسمان کے اوپر سے عذاب چھوڑ دے، زمین کے عذاب چھوڑ دے، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے پہ کوئی ایسا گروہ چھوڑ دے، کون ہے تمہاری مدد کرنے والا سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے۔ اس میسج کے ساتھ یہاں پہ ہم پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ امید ہے کہ جو ہم نے پڑھا سنا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے قبول کرے، جو بھی غلطی ہے وہ ہماری طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے ہے، اور جو بھی خیر ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تمام اچھائی اللہ تعالیٰ کی طرف ڈینوٹ کرتے ہیں۔ اسی میسج کے ساتھ دعا میں اپنے آپ کو اور ہم سب کو یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اور ہمارے عمل کو قبول کرے۔ بارک اللہ لی ولکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔